بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مومن کے لیے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے، جو سیرت طیبہ ہے، وہ سب سے انمول خزانہ ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا کی پاکیزہ زندگی کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت اور حدیث موجود ہے کہ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ایک شخص آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا محمد، یا سیدنا وابن سیدنا ویا خیرنا وابن خیرنا۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے عرض کیا سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں کہ اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا زادے، یا سیدنا وابن سیدنا، اس کا مطلب ہوا اے ہمارے آقا اور اے ہمارے آقا زادے، وخیرنا وابن خیرنا، اور اے ہم میں سب سے بہتر اور اے ہم میں سب سے بہتر شخص کے بیٹے۔ انہوں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شریف میں آ کر کے اور آقا کے لیے یہ کلمات اور الفاظ استعمال کیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کا سردار بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے اور سب سے پاکیزہ، سب سے اچھا، سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ ان کے اندر تواضع کس قدر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں غلط راستے کی طرف نہ لے کے چلا جائے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ، اور مجھے میرے مرتبے سے اوپر مت بڑھاؤ جس مرتبے پر مجھے اللہ نے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جن کو پروردگار عالم نے خیر الخلق بنایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سب سے افضل بنایا، جن کی نبوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا اور تمام انبیاء سے کہا کہ اگر میرا محبوب تمہارے زمانے میں آ جائے گا تو تم پر میرے محبوب کی نصرت و حمایت لازم ہوگی اور میرے محبوب پر ایمان لانا لازم ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کو اگر آقا اور آقا زادہ کہہ دیا تو اس پہ آپ نے یہ تنبیہ فرمائی اور یہ نصیحت صحابہ کرام کے درمیان کی اور یہ تک ارشاد فرمایا کہ تمہیں شیطان بہکا نہ دے اور تم مجھے میرے مرتبے سے اوپر مجھے مت بڑھاؤ۔ آپ کا اتنا بلند و بالا مقام، اس کے بعد آپ کی یہ حالت اور آج ہماری حالت کہ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، لیکن اسٹیج پر اگر ہمیں علامہ نہ کہا جائے تو ایسی صورت میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کو وضو کی سنتوں کے بارے میں خبر نہیں ہے، ہم کو پانی پینے کے، کھانا کھانے کے آداب نہیں معلوم ہیں، ہم کو استنجا کرنے کے آداب نہیں معلوم ہیں، لیکن اگر ہمارے نام کے ساتھ مفتی نہ لگایا جائے تو ہم کو گراں گزرتا ہے، ناراض ہوتے ہیں، ناظم سے جھگڑ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے القاب و آداب میں چھوٹا موٹا کوئی پیر ہے اور اگر اس کے القاب و آداب میں کوئی کمی ہو جائے، اگر اس کو غزالی دوراں اور فلاں فلاں نہ کہا جائے تو ایسی صورت میں وہ اپنی اہانت اور کثر شان سمجھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ارفع و اعلیٰ بنایا، ان کے تواضع کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی شخص آ کر کے اور ان کو آقا اور آقا زادہ کہہ رہا ہے تو یہ بھی ان کو ناگوار ہے۔ اس پہ تنبیہ ہوتی ہے، اللہ سے ڈرو۔ میرے مصطفیٰ نے ان کی تنبیہ فرمائی، اللہ سے ڈرو اور شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الی یوم القیامہ ابد العابدین۔ اے ایمان والو، ہم اس آقا کے امتی ہیں جن کے تواضع کا عالم یہ تھا، تو ہمیں کتنا متواضع ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے تھوڑا سا علم دے دے تو اس پہ ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے، وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، ہمیں اس علم پر اترانا نہیں چاہیے اور اس کے بعد ہمیں لوگوں سے
جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، توقعات ہوتی ہیں کہ لوگ اب اگر ہم کسی مجلس میں پہنچیں تو ہمیں دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں، اگر ہم لوگوں کے درمیان ہوں تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہیں، اور اگر ایسا ماحول ہمیں نہیں مل پاتا ہے، اگر ہم کہیں پر پہنچیں تو ہمارا خطرناک زبردست استقبال ہو، اگر ہمیں ایسا ماحول نہیں ملتا ہے تو ہم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی اہانت سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا اخلاق نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے اپنی امت کو یہ نہیں سکھایا ہے، بلکہ انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے آپ کو ایک نارمل سمجھیے انسان۔ اللہ تم کو کتنی بھی نعمت دے دے، چاہے دولت کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اللہ اگر آپ کو کوئی نعمت، عزت اور دولت عطا فرماتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو اسپیشل نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اندر تکبر نہیں آنے دینا چاہیے، ایٹیٹیوڈ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ایک نارمل انسان سمجھنا چاہیے۔ جو پیغام ہمیں آقا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس حدیث پاک نے دی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔